بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے یورپ کی سفری پابندیوں کے بارے اہم معلومات۔ اس کے بعد انگلینڈ نے نئی پابندی لگائی ہے ایک نئے ملک پہ، اس پہ بات کریں گے۔ اور آج سے جو کاروباری حضرات ہیں وہ اپنے کاروبار کے اوراریو یعنی کہ اوقات کیا رکھ سکتے ہیں اسپین میں، اس پہ بات کریں گے۔ اسپین کے امیگرینٹس کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور ڈنمارک نے بھی امیگرینٹس کے لیے ایک اہم اعلان کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے یورپین کمیشن نے آخر کار ایک اہم اعلان کیا ہے، کیونکہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بارڈر بند کرنے کے پرماننٹ طور پہ کہہ رہے تھے، جو کہ شنجن سٹیٹس کے بارڈر ہیں۔ اس پہ تفصیلی بات کریں گے، اور مزید جو اعلان کیا گیا ہے، جو قانون آنے والا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے یورپی سفر پہ جو سفری پابندیاں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی سفری پابندیاں جو ہیں وہ تقریباً ختم ہونے جا رہی ہیں 7 جون سے۔ تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں، کیونکہ کافی دوستوں کی طرف سے کمنٹ بھی آتے ہیں اس کے بارے میں۔ جو سفری پابندیاں وہ 7 جون سے کچھ اس طرح ہوں گی کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہوگی انڈیا کی، چائنا کی، رشیا کی، وہ لوگ جو ہیں وہ یورپ میں اگر ان کے پاس نیگیٹو ہوگا ٹیسٹ، پی سی آر ٹیسٹ، تب بھی وہ انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی ویکسین ہے، جو کہ یورپ کی ہے، یو کے کی ہے، امریکہ کی ہے، وہ ویکسین اگر لگوائی ہوگی دونوں ڈوز، اور آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا، تو آپ جو ہے وہ یورپ میں کسی بھی ملک میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ اس کے نیکسٹ سٹیپ پہ جو پابندی ختم کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ صرف اور صرف آپ کے پاس جو پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو ہونا چاہیے، اس کی بیس پہ آپ کو انٹری دی جائے گی۔ ان قریب جو ہے وہ فاسٹسٹ جو ٹیسٹ کٹ ہے وہ بھی آ رہی ہے، جو سیکنڈز میں آپ کا رزلٹ بتائے گی کہ آپ کو کرونا ہے یا نہیں ہے، وہ بھی ان قریب ایئرپورٹس پہ اویلیبل ہو جائے گی۔ فی الحال آپ نے اپنی کنٹری سے ٹیسٹ کروا کے آنا ہے، اس کے بعد آپ کو ایئرپورٹ سے بھی ٹیسٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آنے والے وقت میں مزید جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن فی الحال یورپی یونین نے یہی اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ملک پہ 100% پابندی ختم کر دی ہے، اور وہ ہے جاپان۔ جاپان کے شہری جو ہیں وہ بلا روک ٹوک کے اب یورپ میں کسی بھی ملک میں آ جا سکتے ہیں، ان پہ کوئی بھی کسی طرح کی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کرونا میں جو افیکشن ریٹ ہے وہ تقریباً 0 ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے جاپان میں اب بالکل نارمل حالات ہیں، اور یورپی یونین میں بھی جاپان کے لیے جو ہے وہ اوپن کر دیا، یعنی کہ انٹری ان کے شہریوں کے لیے۔ اب انگلینڈ کی طرف سے جو نئی پیش رفت آئی ہے، انگلینڈ نے نیا اعلان کیا ہے۔ تھوڑے سے اس وقت یورپی یونین اور انگلینڈ کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑھتے جا رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا اختلاف آج سے چند دن پہلے ایک بڑا کھل کے سامنے آیا، جس میں پریٹی پٹیل نے یورپی یونین سے ڈیمانڈ کی تھی کہ امیگرینٹس کو واپس لیا جائے، لیکن یورپی یونین نے انکار کیا، جس کے بعد انگلینڈ کی طرف سے یورپی یونین کے لیے کافی زیادہ ریسٹرکشنز سٹارٹ ہوئیں۔ لیکن اب یورپی یونین نے بھی انگلینڈ کو منہ توڑ جواب دینا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا جواب یورپی یونین نے یہ دیا ہے کہ جو انگلینڈ کو پہلے گرین لسٹ میں ڈالا ہوا تھا، اب ان کو دوبارہ وائٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ جس طرح انگلینڈ نے پورے یورپ کو جو ہے وہ یلو لسٹ میں ڈالا ہوا تھا سوائے پرتگال اور آئس لینڈ کے، اسی طرح اب یورپ نے بھی دوبارہ اس کو وائٹ کنٹریز میں ڈال دیا، یعنی کہ وہاں کے اگر شہری آتے ہیں تو ان کو لازمی طور پہ 10 دن کے لیے اپنے ہوٹلز میں یا گھروں میں بند رہنا پڑے گا۔ اسی طرح اب انگلینڈ نے اس کے اگینسٹ کارروائی کرتے ہوئے یہ کیا کہ جو پرتگال کو پہلے گرین لسٹ میں ڈالا ہوا تھا، اس کو واپس جو ہے یلو لسٹ میں ڈال دیا، یعنی کہ ان کے شہری بھی اب اگر انگلینڈ میں جاتے ہیں تو ان کو بھی 10 دن کے لیے اپنے گھروں میں رہنا پڑے گا۔ 10 دن کے بعد ٹیسٹ ہوگا، تب وہ باہر آزاد گھوم پھر سکیں گے اور اپنا جو بھی معمولات زندگی ہے وہ کر سکیں گے۔ یعنی کہ یہ حالات جو ہیں دونوں خطوں کے درمیان اب اس سچویشن میں ہیں پابندیاں، کہ دونوں جو ہیں وہ یلو زون میں انٹر ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک کے شہری جو ہیں اگر وہ ایک دوسرے کی جاتے ہیں تو 10 دن کے لیے ان کو ریسٹرکشنز میں رہنا پڑے گا۔ اب اگر یورپی یونین کی بات کی جائے تو صرف اور صرف آئس لینڈ ملک ہے
جو کہ گرین لسٹ میں، باقی تمام یورپی یونین کے ملک فی الحال یو کے کی یلو لسٹ میں ہے۔ اگر یہاں سے کوئی بھی یو کے جاتا ہے تو اس کو کم از کم 10 دن کے لیے اپنے گھر میں رہنا پڑے گا، اور اس کے بعد اس کو ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ اگر ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے تو پھر وہ آزادانہ طور پہ اپنے معاملات کر سکے گا۔ اس کے بعد ڈنمارک، اور اس کے بعد آج میں نے یہ جو کاروباری اوقات ہیں اس کے پہ بات کرنی ہے، کیونکہ کافی دوستوں نے اس کے بارے میں بھی پوچھا ہے۔ کاروباری جو اوقات ہیں وہ مختلف، آپ کو معلوم ہے کہ چینج ہوتے رہے ہیں، مختلف وقت میں مختلف اوقات آتے رہے ہیں، لیکن اب کرونا آخری مراحل میں ہے، اس وجہ سے اب جو اوقات لانچ کیے گئے ہیں یہ تقریباً اب فائنل ہو چکے ہیں، کیونکہ رات کے 1 بجے تک آج کے بعد جو ہے آپ اپنے ریسٹورنٹس بارز اوپن کر سکتے ہیں۔ صبح وہی ٹائمنگ ہے، 6 بجے سے بھی اوپن کر سکتے ہیں، اور رات 1 بجے تک اوپن کر سکتے ہیں بارز، ریسٹورنٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی پابندیاں ہیں کہ 10 لوگوں سے زیادہ ابھی تک وہ پابندی برقرار ہے، 10 لوگوں سے زیادہ آپ کے نہیں ہونی چاہیے، آپ کی پراپرٹی میں، آپ کے پریمسز میں لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر زیادہ ہوں گے تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی اور آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس چیز کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس پہ کافی زیادہ چیکنگ جاری ہے۔ اسپین امیگریشن کے بارے میں ایک اچھی خبر ہے، اور ڈنمارک نے بھی ایک اہم اعلان کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسپین کی اچھی خبر یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سیوتا میں بہت بڑی تعداد میں مراکشی نوجوان جو ہیں وہ انٹر ہوئے، جس میں کافی لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا، جس میں اب بقایا 1200 تعداد بچتی تھی۔ 1200 تعداد میں سے 400 جو بچے تھے ان کے والدین کو مراکش میں جو ہے وہ ڈھونڈا گیا، اور ان 400 بچوں کو واپس مروک بھیج دیا گیا، کیونکہ ان کے والدین واپس اپنے بچوں کو چاہتے تھے۔ باقی 800 اب جو تھے مراکشی نوجوان جو لڑکے تھے، ان کو جب مختلف سینٹرز میں رکھا گیا تو وہاں پہ جگہ بھر چکی تھی، جگہ نہیں بچی، تو اب کیا کیا گیا کہ جو پہلے سے وہاں پہ لڑکے تھے، نوجوان تھے وہاں پہ، ان کو اب اسپین مین لینڈ میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پہ مختلف شہروں میں جو سینٹرز ہیں بچوں کے، وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا، تعلیم دی جائے گی، ان کو یہاں پہ ان کی پرورش کی جائے گی۔ اس کے بعد جب 18 سال کو پہنچیں گے تو ان کو ڈاکومنٹس دینے کے بعد ان کو آزاد کر دیا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی گزاریں۔ یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ان کے لیے ہے جو وہاں پہ سینٹرز میں تھے، اب ان کو یہاں پہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور یہاں سے آگے ان کے مراحل چلیں گے۔ یہ ان کے لیے صرف اور صرف ہے جو پہلے سے وہاں پہ یہ تھے، جو اب نئے آئے ہیں اب ان کی جگہ وہ ان سینٹرز میں رہیں گے۔ اس کے بعد ڈنمارک کی طرف سے ایک بہت عجیب جو ہے وہ قانون پاس کیا گیا ہے، جس کے بارے میں آج سے پہلے صرف آسٹریلیا نے عمل کیا، لیکن آسٹریلیا نے بھی اپنے ہی قریب ترین جزیرے پہ یہ عمل کیا تھا، لیکن ڈنمارک نے ایک عجیب قانون پاس کیا۔ اس نے کہا ہے کہ جتنے لوگ امیگرینٹس آئیں گے ڈنمارک میں، ان میں ہم افریقہ میں ایک جزیرہ لے رہے ہیں، وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا، ان کے کیس وہیں پہ لڑے جائیں گے، وہیں پہ عدالتیں لگیں گی، اگر وہ ایلیجیبل ہوئے تو ان کو ڈنمارک لایا جائے گا، اگر ایلیجیبل نہیں ہوئے تو وہیں سے ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ ان کا صرف اور صرف یہ مقصد یہ ہے کہ ڈنمارک کی طرف امیگرینٹس، اسائلم سیکرز رخ نہ کریں، اگر وہ وہاں جائیں گے تو ان کے ساتھ اسی طرح کا ایکٹ ہوگا۔ یہ باقاعدہ طور پہ قانون بن چکا ہے، اور اب اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے جانے والا جو بھی ڈنمارک میں جائے گا ایز اے اسائلم سیکر، ایز اے ریفیوجی، تو اس کو اس قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو افریقہ بھیج دیا جائے گا، وہاں سے اس کو کیس کی ایکسیپٹنس کی صورت میں ڈنمارک، ورنہ وہیں سے ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا واپس جس ملک سے وہ آئے ہیں۔ اب بات آخر میں کرتے ہیں، یورپین کمیشن کا ایک اہم فیصلہ آیا ہے۔ مسئلہ یہ بنا کہ 2015 میں جب امیگرینٹس کرائسس آیا، بہت بڑی تعداد میں یورپ میں امیگرینٹس انٹر ہوئے، اس وقت شنجن بارڈرز کے بارے میں کافی شک و شبہات پائے گئے، اور کافی ملکوں کے اس وقت صدور نے یہ کہا کہ شنجن بارڈرز نہیں اوپن ہونے چاہیے، ہر ملک کا علیحدہ علیحدہ بارڈر ہونا چاہیے، اور اس کو کنٹرول ہر ملک کا اپنا اپنا بارڈر کرے تاکہ امیگرینٹس انٹر نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد جو ہے اب سچویشن کرونا کی وجہ سے دوبارہ گھمبیر ہوئی، اور اب دوبارہ سے امیگرینٹس کے بہت زیادہ آنے کے خطرات ہیں، جس کی وجہ سے ہنگری، فرانس، آسٹریا، ڈنمارک، فن لینڈ،
ان ممالک نے دوبارہ سے آواز اٹھانا شروع کی ہے کہ شنجن سٹیٹ کے بارڈر بند کر دیے جائیں تاکہ جو لوگ ہیں امیگرینٹس ہیں وہ ان کے ممالک میں داخل نہ ہو سکیں۔ اس پہ آج ایک تفصیلی فیصلہ دیا ہے پریزیڈنٹ ہیں جو یورپین کمیشن کی، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ بھی ریڈ کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کسی بھی طرح کی جو ڈیمانڈ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنی بارڈر فورس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2021-22 میں 5,000 کے قریب جو بارڈر فورس ہے وہ رہے گی، اس کے بعد بتدریج بڑھتی جائے گی اور ہر سال جو ہے بارڈر فورس کو بڑھایا جائے گا تاکہ بارڈرز کو، جو بیرونی بارڈرز ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن انہوں نے یہ کسی صورت بھی ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا ہے کہ بارڈرز جو ہیں شنجن سٹیٹس کے وہ ختم کر دیے جائیں، بلکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ صرف اور صرف یہ اوپن رہیں گے ہر صورت میں۔ صرف اور صرف یہ کیا جائے گا کہ جو بیرونی بارڈرز ہیں شنجن سٹیٹس کے ان کو مزید مضبوط کیا جائے گا، مزید ٹیکنالوجی، مزید فورس کے ساتھ، تاکہ ان کی زیادہ حفاظت کی جا سکے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔